اب آ گیا میں حالات جب اسی پہ آ خراب گیا ہوتے ہیں. جی جی، اسی پہ آ گیا. کیونکہ وقت بہت کم ہے. جی ہاں، یہاں پر ہوا یہ کہ اب غریب نواز نے کیا نسخہ دیا تھا کہ لوگ 100-200 گاؤں کے بعد ایک آدمی رہتا تھا، تعظیم کرتے تھے، احترام کرتے تھے مسلمان کا، ہم، اور باعث برکت تھا. آج کیا ہو گیا؟ اب کیوں نہیں ہے وہ؟ خانخواہوں کو یہی چاہیے، امن و امان قائم کرنے والی ہیں خانخواہیں. نفرت اور ہتھیار سے خانخواہوں میں کام نہیں چلا، یا لوگوں نے دلوں کو فتح تلواروں سے نہیں کیا، ان کے اخلاق سے کیا، ان کی دعاؤں سے کیا. آج جو نفرت پھیل گئی ہے، اتنے اخبارات میں اور سوشل میڈیا میں اتنے واقعات آ رہے ہیں کہ ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں. ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ ہم دنیا میں ہیں یا نہیں ہیں. ہم، اتنی گڑبڑ عام ہے، حکومت کا کسی چیز پہ کنٹرول نظر نہیں آتا. سوشل ایکٹیوسٹ، سوشل ریفارمرز عاجز ہیں لوگوں کو سمجھانے سے. عدالتیں حکم دے رہی ہیں، اس کو نہ حکومت کے کئی مقامات پہ دیکھا گیا ہے وہ آرڈر کو نہیں مانتے، آرڈر کو نافذ نہیں کر سکتے. اور حکومت بھی تماشائی ہے، سب کو یہ شکایت. اب ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایسے سچویشن میں جب کہ آپ کا حامی کوئی نہیں ہے، مددگار کوئی نہیں ہے، آپ کیا کریں؟ ہمارے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں کچھ واقعات مل جاتے ہیں جو ایسے وقت میں جب کہ آپ بے یار و مددگار ہو. یہ تو لڑکی چند غنڈوں میں پھنسی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشان اقدس، یعنی آپ کے گھر مبارک گھر کو ہر قبیلے کا ایک ایک نوجوان تلوار لے کے ٹھہر گیا تھا ہجرت کی رات میں کہ نکلتے ہی ماریں گے، تمام قبیلے مل کے ماریں گے ہم. تاکہ کسی ایک کا نام نہ آئے. وہ ایک موقع ہے ہمارے پاس جب بے یار و مددگار بظاہر جو بات ہوتی ہے، یہ سیرت کی تمام کتابوں میں ہیں اور قرآن مجید کی آیتوں سے اس کی طرف نشاندہی ہوتی ہے. ہوا یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے بستر پہ سلا دیا. یہ اطلاع ہو چکی تھی کہ یہ لوگ صبح گھیرنے والے ہیں اور ہجرت ہونے والی ہے. اب وہاں پر آپ جب حضور باہر نکلے، اپنے بستر پہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو سلا دیے، امانتیں دے دیے ہجرت کے لیے مدینہ جانے کے واسطے. جب گھر سے آپ نکل رہے تھے، ایک مٹھی کنکر اٹھائے، ریتی، اور سورہ یاسین کی ابتدائی آیتیں پڑھتے ہوئے نکلے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، پوری فہم لا یبصرون تک. لا يبصرون. فہم لا یبصرون وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون. جی یہ کہہ کر وہ ریتی آپ نے سامنے پھینک دی اور بڑے اطمینان سے آپ نکل گئے. وہ جو ہتھیار لے کے، ننگی تلواریں لے کے تمام قبیلوں کے لوگ ٹھہرے ہوئے تھے، نوجوان بہترین، کوئی دیکھ نہیں سکا ان کو. ان کی آنکھوں پہ قرآن فرما رہا ہے ہم نے ان پہ پردہ ڈال دیا، ایسا پردہ کہ وہ دیکھ نہ سکیں. یہاں پہ ان کو نقصان نہیں پہنچایا گیا، یہ پوائنٹ یاد رکھیے، ٹھیک. یہ بہت اہم بات ہے. یہ امن سے نکل گئے آپ، ہم. اور ان کی جو شرارت تھی وہ شرارت دفع ہو گئی، کام ختم ہو گیا. گھر ہی رہ ان گئے. ان کے مرنے، ان کے کھپنے کی کوئی آپ نے بد دعا ایسی نہیں کی. جی یہ ایک سیرت کا موقع ہے. آج جب جو مسلمان شکوہ کر رہے ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، بہت سے شہروں میں گھر سے باہر نکلنا مشکل کر دیا ہے ان لوگوں نے. میری تمام ان مسلمانوں سے درخواست ہے کہ کسی کے مرنے کٹنے کی بدوا کی کوئی ضرورت نہیں ہے. حضور کا یہ اسوہ اپنا لیجئے. گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ سے یاسین شروع کر کے فہم لا یبصرون تک، یہ 5 یا 6 آیتیں ہیں جملہ. جی فہم لا یبصرون 9 آیتیں ہیں، مختصر ہیں. ٹھیک. یہ پڑھ کر اپنے گھر میں سے تھوڑی ریتی اپنے ہاتھ میں لیجیے اور گھر کے باہر نکل کے پھینک دیجیے. آپ کو جو ضرر پہنچانے والے ہیں اللہ آپ کو محفوظ رکھے گا، اور ان کو ظلم سے محفوظ رکھے گا، وہ ظلم نہیں کر سکیں گے. ٹھیک. الحمدللہ. آپ کا بہت شکریہ مولانا. تو ناظرین کرام، یہ تھے جناب سید تنویر خدا نمائی صاحب.
آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ مسلمان جو چاروں طرف شر میں گھرا ہوا ہے، تو شر سے کس طرح سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے بغیر کسی کا نقصان پہنچائے کے بہترین نسخہ انہوں نے بتایا ہے۔ آپ عمل کیجئے اور اپنے آپ کو محفوظ رکھیے اور ہمیں دعاؤں سے نوازیے، اور یہ پروگرام پسند آئے تو زیادہ سے زیادہ اس کو فارورڈ کیجئے، ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجئے۔ ہمیں دیجیے اجازت، شب بخیر۔